صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال الامام الحسن علیہ الصلاة والسلام فی المائدۃ اثنتا عشرۃ خصلۃ یجب علی کل مسلم ان یعرفها اربع منها فرض واربع سنہ واربع تادیب فاما الفرض فالمعرفہ والرضا والتسمیہ والشکر واما السنہ الی آخرہ. جس حدیث کریم کی میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف کی تلاوت کیا ہے، یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے آداب دسترخوان کے سلسلے میں بیان کیا ہے. ناظرین محترم، آداب دسترخوان جو عام دسترخوان کے آداب ہیں، جب اس کے لیے امام نے بیان کیا ہے تو خود امام کا دسترخوان تو الحمدللہ اس میں تو بہت آداب ہیں، اس میں تو ہمیں ہر چیز کی رعایت کرنا چاہیے. چلیے پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آداب دسترخوان کیا ہے؟ کہتے ہیں اس میں 12 ادب ہیں، 12 آداب ہیں، 4 ضروری ہیں. وہ کیا ہے جو ضروری ہے؟ جو ضروری ہے وہ امام فرماتے ہیں معرفت ہو، رضا ہو، بسم اللہ سے شروع کرے انسان، اور اس کے بعد شکر کرے. یہ 4 ضروری ہیں، فرض ہیں. 4 جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے. انسان جب کھانا کھا رہا ہو تو گفتگو اور کلام نہ کرے. انسان جب بیٹھے تو بائیں طرف بیٹھے کر کے جسم کو. اور 4 جس کی رعایت کرنا چاہیے، کھانے کو چبا چبا کر کھانا چاہیے، کسی کے سامنے سے پلیٹ نہیں، یعنی جو ڈش ہے وہ نہیں کھینچنا چاہیے، اور بار بار کسی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے وغیرہ. یہ دسترخوان امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں، اور امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ تعالی اس پر عمل بھی کریں گے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. ویسے تو سب کریم ہیں اس گھر میں، لیکن جو زیادہ مشہور ہوئے وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا بارہا کہ ایک شخص ہے جو مدینے میں داخل ہوا تو مسجد میں گیا. جب مسجد میں دیکھا تو دیکھتا کیا ہے کہ خود ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد نماز سے فارغ ہوا تو سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے. وہ مسجد سے باہر نکلا اور تلاش کرتے کرتے پہنچا کہاں؟ در اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر، جہاں دسترخوان امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بچھا ہوا تھا اور لوگ نوش کر رہے تھے، لوگ کھا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر کھا رہے تھے. وہ بھی شخص بیٹھ گیا اور بیٹھ کر جب کھانے لگا تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کیا کہ وہ ایک لقمہ کھا رہا ہے، ایک لقمہ رکھ رہا ہے. امام نے پوچھا تمہارے بچے ہیں، بیوی ہیں، تم کھا لو، ان کے لیے بھی مل جائے گا. کہا نہیں، ہم اپنے بچوں اور بیوی اور بچوں کے لیے نہیں لے رہے ہیں. پھر کس کے لیے؟ میں ابھی مسجد سے آ رہا تھا، دیکھا کیا کہ شاید اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ آپ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، وہ یہاں آ جائے کھا لے، تو اسی کے لیے لے کر جا رہے ہیں. وہ سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں مسجد میں. امام حسن نے کہا کہ جس کے دسترخوان پر تم بیٹھے ہو یا جس کے گھر پر تم تشریف لائے وہ اسی کا گھر ہے، اسی کا دسترخوان ہے، وہ میرے بابا علی ہیں. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں. دسترخوان کا اہتمام انسان کرنا چاہے تو ایک فرد بھی کر سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ارے ہم کہاں سے کریں گے، ہمارے یہاں تو شیعہ نہیں ہیں، ہمارے یہاں تو مسلمان نہیں، ہم کس کو کھلائیں گے. نہیں، آپ خود تنہا کھا سکتے ہیں. اگر امام کے نام پر کرنا چاہتے تو آپ خود تنہا اتنا ہی اہتمام کریں، مثلاً ایک روٹی ہے. اچھا، ایک بات سب سے اہم جو بات ہے، آپ کا یہ غذا کا رکھنا، یعنی یہ ہری ہری چیزوں کا رکھنا، یا یہ مثلاً کہ نظر و نیاز کے لیے بہترین عمدہ طریقے سے کھانا بنانا، اس سے کہیں زیادہ آپ کا خلوص ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے ارے اس کا کیا ہے، اس سے زیادہ رضا معرفت ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے آپ کے اندر. آپ امام کے نام پر کریں کہ اس سے اچھا میں نے آج کیا، میں نے تو بریانی بنا کے لوگوں کو کھلائی. یہ بریانی کسی کام کی نہیں ہے اگر امام سے ہٹ جائے. اگر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس سے لوگوں سے اجر لیجئے گا، لیکن اگر امام کے لیے کر رہے ہیں تو آپ امام اور خدا سے انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا. کوئی انسان ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، رزق کی تنگی ہے، تو کیوں وہ جو ہے اس کے پاس ایسا ہی ہے انسان کی اس کے پاس ایک گلاس، پیاسا ہوا انسان ہے،
ایک گلاس اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن پھر بھی پانی نہیں پی پا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے اور تلاش رہا ہے پانی کہاں ہے، سامنے رکھا ہے، پی سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں کہ ہم رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں، رزق میں برکت ہو سکتی ہے ہمارے۔ کیسے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نظر کریں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوب رزق ہو، نسلوں سے رزق کم نہ ہو اور رزق میں تنگی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا دسترخوان بچھائے اور اس پر جو ہے سجدگاہ رکھے، تسبیح رکھے، قرآن رکھے اور دعاؤں کی کتابوں کو رکھے۔ جب انسان جو ہے دسترخوان کے لیے نظر کرنے کے لیے شروع ہو تو اس سے پہلے آداب ہے کچھ، اس کو اس پر عمل کرے۔ اگر انسان رزق چاہتا ہے، اگر انسان ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے، یقیناً حاجت پوری ہوگی۔ 2 رکعت نماز پڑھے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، نیت کرے کہ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، قربتاً الی اللہ۔ اگر عورت ہے تو کہے پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے حدیث قصہ پڑھے، حدیث قصہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ کے ساتھ ساتھ کچھ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، وہ دعائیں پڑھے جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص ہے، وہ آپ کو مفات الجنان میں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی۔ اس کے بعد 118 مرتبہ صلوات پڑھے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کرے۔ 118 مرتبہ یہ عدد ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا ابجد اعتبار سے، لہذا 118 مرتبہ کیا کرے؟ صلوات پڑھے۔ یقیناً یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا کو مستجاب نہ کیا جائے۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں کوشش کریں تو یقیناً ہو سکتی ہے اور ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور خود بھی کھائے، اس کے ہم مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، مومنین ہیں، تو ان کو بھی دسترخوان پر بلائے، بٹھائے، کھلائے۔ یہ سب دسترخوان میں نظر دینے سے پہلے اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، حدیث قصہ پڑھنا ہے، نماز اگر حاجت ہے تو انسان نماز پڑھے، یہ ساری چیزیں کرے تاکہ برکت ہو اور نسلوں سے پھر رزق کو ختم نہیں ہونا ہے۔ ہم رزق تلاش کیا کرتے ہیں؟ بابا کے تعویذ میں، جبکہ رزق ہمارے ہاں اماموں نے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر رکھے، یہ کرو رزق ملے گا۔ یا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص سورہ الاف قریش یعنی سورہ قریش کی تلاوت کرے، دسترخوان پر بیٹھ کے 1 مرتبہ تلاوت کرے گا اور کرنے کے بعد دسترخوان پہ جو غذا کھا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ غذا، وہ کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ 2 مرتبہ تلاوت کرے گا سورہ قریش کی تو وہ کھانا نقصان نہیں کرے گا اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کوئی انسان 3 مرتبہ تلاوت کر رہا ہے سورہ قریش کی، الاف قریش کی، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ یقیناً رسول اسلام نے کہا کہ نسلوں سے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ بہت آسان ہے، 1 سے 1.5 لائن کی، 1.5 لائن سے 2 لائن کی سورہ چھوٹی سی مختصر سی سورہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں اور کرتے کرتے جب تک کھانا لگ رہا ہے، دسترخوان لگ گیا، آپ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیجئے، جب تک کھانا لگے گا آپ پڑھ لیں گے اور ہمارے یہاں سے رزقوں میں، نسلوں میں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ سارے ذرائع ہیں ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اگر ہم احادیث پر عمل کریں گے، قول پر عمل کریں گے، سیرت پر عمل کریں گے تو کبھی نہ محتاج ہوں گے، نہ کبھی پریشان حال ہوں گے، نہ کبھی غمگین ہوں گے، اور غم بھی ملے گا تو سوائے اہل بیت کے کوئی غم نہیں ملے گا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کوشش کریں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان کی نظر کر کے اسی بہانے ہم اپنے گھر میں امام کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا امام بھی راضی ہو جائے گا، ہمارا امام بھی خوش ہو جائے گا اور ہمارے کھانے پہ حلال کی کم سے کم مہر تو لگ جائے گی کہ ہاں ہمارا کھانا اس لائق ہے کہ ہم نے اہتمام کیا اور اپنے گھر میں امام کو بلایا۔ اور جب ہمارے گھر میں نیک قدم آ جائیں گے، اچھی ہستیاں آ جائیں گی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے تو خود بخود برائی دور ہو جائے گی، خود بخود پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ لہذا کوشش کریں کہ اگر مومنین ہیں تو آپ کے یہاں خود کریں نظر اور کرنے کے بعد مومنین کو بلائیں، مومنین کو جو ہے نظر چکھائیں، نظر کھلائیں، نظر کا کھلائیں۔ اور اگر آپ دور ہیں، وطن سے دور ہیں، کہیں باہر رہ رہے ہیں، خود تنہا ہیں تو آپ اتنا ہی اہتمام کریں کہ جتنا آپ خود کھا سکتے ہیں آپ تنہا بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں 4 آدمی کو بلا کر کھلاؤ تو ہی نظر ہوگی، ایسا بالکل بھی نہ سوچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔